یہ اقتباس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بصیرت افروز اور فکر انگیز خطاب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے بمؤرخہ 14 اگست 2022 جامعہ دارالعلوم کراچی میں کیا تھا۔ دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا امتیاز۔ آج یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ، یا پاکستان اپنی صحیح منزل تک جو ابھی تک نہیں پہنچ سکا اس کا تذکرہ اس شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ گویا اس روئے زمین پر پاکستان سے زیادہ برا ملک کوئی اور نہیں ہے۔ حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں اور پاکستان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اس ملک کے لیے کوئی کلمہ خیر ان کی زبانوں پر آنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر وقت یہ کہنا کہ پاکستان میں یہ خرابی ہے، پاکستان میں وہ خرابی ہے، دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، غرض دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ تقابل کر کے پاکستان کو ایک انتہائی پست ملک اور اہل پاکستان کو انتہائی پست قوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان میں خامیاں پائی جاتی ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے ہم خود بھی ان خامیوں کی نشاندہی اور ان کو دور کرنے کی کوشش میں حصہ لیتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہزار خامیوں کے باوجود الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اتنا بہترین مسلمان ملک موجود نہیں ہے جتنا پاکستان ہے۔ حرمین شریفین کا تقدس سر آنکھوں پر ہے اور ان کا تقابل کسی بھی ملک سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر حکومتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور دین کی تعلیم و تعلم کی ترویج اور دینی شعائر کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان تمام مسلم ممالک سے اس معاملے میں آگے ہے اور بہت آگے ہے۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوں اور خاص طور پر تقریباً تمام اسلامی ممالک میں نے دیکھ رکھے ہیں، وہاں کے نظام کو بھی دیکھا ہے، وہاں کے اہل علم سے بھی باتیں ہوئی ہیں اور وہاں کے عوام سے بھی گھلنا ملنا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالت میں بھی پاکستان تمام مسلم ممالک کے مقابلے میں ایک عظیم امتیاز رکھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جس کے دستور کا پہلا جملہ ہی اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے۔ یہی وہ امتیاز ہے جو دشمنوں کی نگاہ میں کھٹکتا ہے اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جس طرح ہو سکے اسلام کے اس قلعے کو کمزور کیا جائے۔